کہ دروازے جنت پر ہنستے ہوئے جائیں گے، جنت کا دروغہ بھی رضوان حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے۔ بس آخری شعر سماعت کیجئے کہ مت پوچھئے جامی کی شہرت کی وجہ کیا تھی، مت پوچھئے جامی کی شہرت کی وجہ کیا تھی، فیضان بھی حسینی تھا، انعام بھی حسینی تھا، فیضان حسن کا ہے، انعام حسینی ہے۔ درود شریف پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ذبیح والہ عبد الدہور وکرما۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ فرماتا کہ اے میرے بندو، اے ایمان والو، تم پر میرا احسان ہے۔ احسان اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے پیارے حبیب کو تمہارے بیچ میں مبعوث فرما دیا۔ اللہ نے بندوں کو بہت نعمت دی، اتنی نعمت دی کہ بندہ شمار نہیں کر سکتا۔ ایک آنکھ ہے، اس کا مثل بندہ پیش نہیں کر سکتا۔ کان ہے، کوئی دوسرا انسان بنا نہیں سکتا، لیکن اللہ نے کان دیا، ناک دیا، آنکھ دیا، منہ دیا، چلنے کے لیے پیر دیا، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا، جسم کا سارا وجود دیا، لیکن کہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم کو بنایا تو میرا احسان ہے۔ نہیں، اللہ احسان کب کیا؟ اللہ کہتا ہے کہ میرا احسان ہے تو کب ہے؟ جب اپنے پیارے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا۔ یہ ذات اقدس تو سب سے پہلے بنی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جب میں نے اس کو دنیا میں مبعوث کیا تو میرا احسان، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر احسان جتلایا۔ تو میرے دوستو، بس وقت نہیں ہے کہ میں آپ سے کچھ بات کر سکوں، بس مختصر وقت لیتا ہوں، اس کے بعد میں حضرت کے سپرد میں مائک کو کروں گا اور حضرت آپ کے سامنے آئیں گے اور جلوس محمدی اور حضور کی آمد کی خوشی میں کچھ باتیں کریں گے۔ آپ اس کو غور سے سنیے اور اس کو اپنے دل میں، اپنے ذہن میں بسائیے۔ حضرت آپ کو علم کی بات بتائیں گے، آپ اس کو سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ بس ایک واقعہ سنیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، جب اس دنیا میں تشریف لائے، ماں آمنہ فرماتی ہے کہ جب وہ نور نظر لخت جگر پیدا ہوا ہے، اس دنیا میں تشریف لایا ہے، تو میں نے چاہا کہ اس نور کو میں اس نور کو دیکھ لوں کہ اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کی صورت کیسی ہے، اس کی شکل کیسی ہے۔ تو آمنہ فرماتی ہے کہ جب وہ بچہ دنیا میں آیا ہے، میں نے دیکھنے کے لیے نگاہ اٹھائی ہے تو وہ بچہ جو ہے برہنہ نہیں آیا ہے بلکہ سفید لباس کے ساتھ آیا ہے۔ دنیا کی یہ دستور ہے، جب بچہ پیدا ہوتے ہیں تو لنگے ہوتے ہیں، برہنہ پیدا ہوتے ہیں، جسم میں کوئی کپڑا نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ بادشاہ کا بیٹا ہو یا غریب کا بیٹا ہو یا فقیر کا بیٹا ہو یا شہنشاہ کا بیٹا ہو، جب بھی پیدا ہوتا ہے برہنہ پیدا ہوتا ہے، لنگا پیدا ہوتا ہے، جسم میں کپڑا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ماں آمنہ فرماتی ہے، میرے نبی کی ماں فرماتی ہے کہ جب وہ نور نظر اس دنیا میں تشریف لایا ہے، میں نے چاہا کہ اس کا چہرہ دیکھ لوں، اس کی صورت دیکھ لوں، ان کا چہرہ دیکھ لوں۔ تو ماں آمنہ فرماتی ہے جب میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو وہ بچہ برہنہ نہیں تھا بلکہ اس کے جسم میں سفید لباس تھا، وہ سفید لباس کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لایا۔ میں نے چاہا، حضرت آمنہ کہنے لگی کہ میں نے چاہا کہ میں دیکھوں تو صحیح وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو دنیا کا بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے، اور یہ رونا ہی اس کی زندگی سمجھی جاتی ہے۔ اگر وہ نہیں رویا تو سمجھو کہ بہت بڑا بیماری لے کے آیا ہے، یا پھر وہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں، اس لیے کہ رونا بچے کی زندگی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن آمنہ کہتی ہے کہ میں نے چاہا کہ اس نور کو دیکھوں تو وہ کیا کر رہے ہیں، وہ جو دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اس کو ذرا
دیکھ لوں۔ آمنہ کہتی ہے میں نے دیکھنے کے لیے نگاہ اٹھائی ہے، سر کو اوپر اٹھایا ہے تو کیا دیکھتی ہوں؟ وہ نور والا آیا ہے تو رو نہیں رہا ہے بلکہ سر کو سجدے میں رکھا ہے اور رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کی صدا لگا رہے ہیں۔ تو اے میرے دوستو، رب حبلی امتی، امتی کا صدا کون لگائیں گے؟ جو نبی بن کے اس دنیا میں آئیں گے وہی امتی امتی کا صدا لگائیں گے۔ اس کے بعد میرے نبی کی پھپھی حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے گھرے میں مٹکے میں پانی لے کے کہیں سے آ رہی تھی، غیب سے آواز آتی ہے، اے آسمہ تو جانتی ہے تو پانی، اے آسمہ تو جانتی ہے تیرے سر پر کیا ہے؟ آسمہ کہنے لگی ہاں میرے سر پر ایک گھڑا ہے، ایک مٹکا ہے، میں اس میں پانی لے کے جا رہی ہوں۔ آواز آتی ہے غیب سے، اے آسمہ پانی لے کے کدھر جا رہی ہو، کہاں جا رہی ہو؟ آسمہ کہنے لگی اے میرے پروردگار، اے میرے خالق، اے میرے مالک، آج میرے گھر میں، آج میرے بھوج کے گھر میں، میرے بھائی کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس کو نہلانے کے لیے، اس کو غسل دلانے کے لیے، اس کو پاک صاف کرنے کے لیے میں پانی لے کے جا رہی ہوں۔ آواز آتی ہے ہاتف غیبی کی، اللہ فرماتا ہے اے آسماء تو جانتی ہے وہ بچہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ کون ہے؟ آسماء کہنے لگی ہاں میرے پروردگار میں جانتی ہوں کہ وہ کون ہے، میں سمجھتی ہوں وہ کون ہے، وہ کون ہے؟ آسماء کہنے لگی میرے بھائی کا لخت جگر ہے، میری بھاؤج کا آنکھوں کا تارا ہے، اس دنیا میں تشریف لانے والا ہے۔ آمنہ حضرت آسمہ کہنے لگی کہ میرے گھر میں وہ بچہ دنیا میں آنے والا ہے، اسی کو نہلانے کے لیے، اسی کو پاک صاف کرنے کے لیے پانی لے کے جا رہی ہوں۔ آواز آتی ہے حافظ غیبی کی، اللہ فرماتا ہے اے آسمہ جو بچہ تیرے گھر میں پیدا ہونے والا ہے وہ کوئی ناپاکی کے ساتھ نہیں آئے گا، کوئی غلاظت کے ساتھ نہیں آئے گا، کوئی ناپاکی لے کے نہیں آئے گا، بلکہ اس کا رب اس کو جنت میں غسل دے کر کے دنیا میں بھیج رہا ہے، بلکہ اس کا رب اس کو جنت میں غسل دے کر کے اس دنیا میں بھیج رہا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جنتی لباس بھی پہنا کے بھیجا ہے اور جنت میں غسل دے کر کے بھی بھیجا ہے اس دنیا میں۔ عام بچہ جب پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ناپاکی کے ساتھ آتا ہے، غلاظت کے ساتھ آتا ہے، لیکن میرے نبی جب پیدا ہوئے اس دنیا میں، میرے نبی جب اس دنیا میں تشریف لائے، پیدائش کا لفظ کہیں نہیں ہے قرآن میں۔ جہاں بھی اللہ ذکر فرمایا تو یہی کہا کہ میں نے بھیجا، میں نے مبعوث کیا، میں نے نازل کیا رحمت والے، عظمت والے نبی کو۔ تو میرے آقا جب دنیا میں آئے تو ناپاکی اور غلاظت کے ساتھ نہیں، بلکہ اس کا رب اس کو جنت سے غسل دے کر کے لباس کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو میرے دوستو، پھر کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ میں یہاں سے آگے کی بات کروں گا۔ میں اب حضرت کو اس شعر کے ساتھ دعوت دینے جا رہا ہوں کہ یہ آن اور شان محمد کے نام پر، یہ آن اور شان محمد کے نام پر، قربان میری جان محمد کے نام پر۔ اور سر جب امام پاک کا تن سے جدا ہوا وہ پڑھتے رہے قرآن محمد کے نام پر۔ اور بھارت میں خواجہ سنجر ہے، اسی لیے بھارت میں خواجہ سنجر ہے، اسی لیے بھارت ہوا ہے مہان محمد کے نام پر۔ یہ آن اور شان محمد کے نام پر، قربان میری جان محمد کے نام پر۔ یہاں ہمارے کسان بھائی زیادہ ہے، ان کے طرف سے ایک شعر پڑھ دیں کہ لگتا نہیں ہے گھن کبھی اس اناج میں، لگتا نہیں ہے گھن کبھی اس اناج میں، بوتا ہے جو کسان محمد کے نام پر، بوتا ہے جو کسان محمد کے نام پر۔ اور ایک شعر ان کے طرف سے کہ برسات کی محتاج نہیں ہے ذات ہماری، برسات کی محتاج نہیں ہے ذات ہماری، بو دیں گے ہم اپنا دھان محمد کے نام پر، اور ہم بھی چلیں گے آگے محمد کے نام پر۔ کل سے نماز پڑھیے گا نا محمد کے نام پر، مسجد میں جمع ہوئیے گا نا۔ میرے آقا کی محبت کو اپنے سینے میں بسائیے اور میرے آقا کی محبت کو لے کر آپ اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیجئے۔ حالت نماز میں ایک طرف نبی کی محبت ہوگی، دوسری طرف خدا کی محبت میں سر جھکے گا، خدا دیکھے گا، فرمائے گا یہ میرا بندہ کتنا پیارا ہے، یہ میرے محبوب کی محبت کو اپنے سینے میں بسایا ہے، تب میری بارگاہ میں جھکا ہے، تب
میری بارگاہ میں جھکا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچوں کے ساتھ آپ ہو جائیں گے، ہم ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، سب کوئی ہو جائیں گے، تو میدان محشر میں ہم سب کی بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد، مزمل کی آمد، مدثر کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔